بھائی درود شریف پڑھیں ذرا بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کھڑے حضرات سے میری گزارش ہے، اگر آپ کی مجبوری ہے باہر جانے کی تو پھر بات شروع ہونے سے پہلے آپ تشریف لے جائیں، اور اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو تشریف رکھیں، اس لیے کہ جہاں اللہ کی کتاب کا ذکر ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آواز نہیں آ رہی ہے. نہ میں نکلا جی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وقال في موضع آخر يقاتلون على الحق. وقال صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أمة أنا أولهم وعيسى آخرهم ومهدي أوسطهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. برادران اسلام، آواز آ رہی ہے؟ اب ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک بات ذہن میں آتی ہے، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں
علمی بات ہے، اس لحاظ سے توجہ کا محتاج ہوں، پوری توجہ سے آپ سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور علمی بات ہے اگر توجہ ذرا سی ہٹ جائے گی، سلسلہ مضمون کا سماعت کا کٹ جائے گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے میں چاہوں گا جب تک آپ میں بشاشت رہے، آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور جب تھک جائیں تو آپ مجھے اشارہ دیں تو تاکہ میں بند کر دوں، اور آپ اکتاہٹ کے ساتھ کوئی بات دین کی نہ سنیں اور نہ اکتاہٹ کے ساتھ میں عرض کروں۔ میرے ایمانی بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے بعد ایک زمانہ دراز تک انسان توحید پر قائم رہے، انسان اللہ کو ایک ماننے والے رہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے رہے، جنت اور جہنم کو ماننے والے رہے، لیکن پھر انسانوں کے اندر اعمال کی بھی کمزوری آئی، ایمان کی بھی کمزوری آئی، اعتقاد کی بھی کمزوری آئی۔ پروردگار نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پہلے تو ہر انسان کے دل کے اندر اللہ نے اپنی توحید کو ودیعت فرمایا، اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا کہ جب ہم نے سب سے پہلے انسانوں کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے سارے آنے والے انسانوں کو اس عالم ارواح کے اندر اپنی قدرت کے مطابق سب کو عالم شہود میں لایا اور سب سے اقرار کروایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ آپ ہمارے پالنہار ہیں۔ اس کے بعد ہر انسان کے ضمیر میں اپنی توحید کو رکھا، اپنی محبت کو رکھا، اپنی الوہیت کو رکھا، جس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ گرے سے گرا انسان بھی زندگی کے مختلف مراحل اور مختلف موڑوں کے اوپر اپنے رب کی ربوبیت کا اور اس کی الوہیت کا، اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اور نہ ماننے والا بھی بسا اوقات کہتا ہے کہ کرنے والا تو ایک ہی ہے، اوپر والا تو ایک ہی ہے۔ ایک تو یہ احسان تھا پروردگار کا۔ اس کے بعد پروردگار نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد جس نبی کا سب سے پہلے قرآن پاک نے ذکر کیا انسانوں کی تاریخ میں، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ ان کے دور میں شرک پھیل چکا تھا، کفر پھیل چکا تھا، نافرمانی پھیل چکی تھی، وڈیروں کا دور تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے لمبی عمر دی، 950 سال، اور اللہ کے بندوں کو انہوں نے سمجھایا، اور سمجھانے کا طریقہ یہ ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے پروردگار 950 سال میں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں ہر وقت ان کو یہی دعوت دیتا رہا کہ تمہارا رب کریم ہے، تمہارا رب رحیم ہے، تمہارا رب غفار و ستار ہے، آؤ اس کے در کے اوپر جھک جاؤ، وہ تمہارے پچھلے گناہ سب معاف کر دے گا۔ لیکن جب بھی میں نے تیری خدائی کی ان کو دعوت دی، تیری طرف ان کو بلایا، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، اور ان کے وڈیروں نے، ان کے چودھریوں نے، ان کے مقدموں نے، ان کے بڑوں نے، ان کے لیڈروں نے اپنی قوم کو سبق دیا، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، لوگوں اس بوڑھے کے کہنے کے اوپر اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑنا، بڑا کٹھن وقت آ گیا ہے، کسی خدا کو نہیں چھوڑنا، لیکن بطور خاص 5 کو تو چھوڑنا ہی نہیں، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا، ان 5 کو تو بالکل نہیں چھوڑنا۔ 950 سال کے بعد جب پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے نوح علیہ السلام اب آپ کی قوم میں سے مزید کسی کو ایمان کی دولت نصیب ہونے والی نہیں، جس کو ہو چکی سو ہو چکی،
تب حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار اب ان میں سے کسی کو بستا ہوا زمین پر مت چھوڑ، اس لیے کہ اگر یہ زندہ رہے تو پھر یہ کفر و شرک کو دوبارہ دعوت دیں گے اور پھر اس کو پھیلائیں گے، اگر ان میں سے ایک بھی زندہ رہا تو فاسق و فاجر کو جنم دے گا۔ پھر دنیا ختم ہوئی، پھر دنیا دوبارہ بسی، پھر انبیاء کرام کا ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طرح کمزوریاں آتی گئیں، انبیاء کرام انسانوں کو سدھارنے کے لیے آتے رہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی فبعث اللہ نبیا آخر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں کی قیادت براہ راست انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ جب انبیاء کرام میں سے ایک نبی انسانوں کی قیادت کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے تھے تو یبعث اللہ نبیا آخر، اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو مبعوث فرماتے تھے، یہاں تک کہ چلتے چلتے انسانیت بالغ ہوئی، انسانیت اپنے اس مقام پر پہنچ گئی جہاں انسانیت کو پہنچنا تھا۔ پہلے سے انسانیت بالغ تھی لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، اب وہاں پہنچ گئی جہاں جا کر کے اس میں ٹھہراؤ اور جماؤ آ گیا، اس میں مزید کوئی زبردست قسم کی تبدیلی اب قیامت تک آنے والی نہیں۔ تو پروردگار نے اپنی آخری پیغمبر کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا اور انسانوں میں اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر لیا، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اب تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا۔ اور ساتھ میں اعلان فرما دیا پروردگار نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے، اگرچہ آپ کے پیچھے آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوگی، لیکن یہ نرینہ اولاد کا نہ ہونا یہ پروردگار کے مشن کا ایک حصہ ہے، پروردگار کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، کیونکہ پروردگار اس دین کو کسی کا محتاج نہیں دیکھنا چاہتا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی کا محتاج نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے دین کو بھی کسی کا محتاج نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے والد کا سایہ اٹھایا گیا، آپ دنیا میں تشریف لائے تھوڑے بڑے ہوئے تو والدہ کا سایہ اٹھایا گیا، پھر دادا کا سایہ اٹھایا گیا، آپ کو مکہ کے بجائے دیہات کے اندر بھیجا گیا، اور جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے واپس پھر مکہ تشریف لائے تو بجائے مکہ کے شہر کے آپ کو دور دراز جنگلوں میں بکری چرانے کے بہانے سے بھیجا گیا، تاکہ کسی چیز کا آپ کے اوپر یہ احسان نہ رہے کہ یہاں کی تہذیب نے، یہاں کے کلچر نے، یہاں کے تمدن نے، یہاں کی تعلیم نے، یہاں کے پڑھے لکھے یا ذہین قسم کے لوگوں کے ذہانت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیا ہے۔ ہر چیز سے آپ کو مبرہ کیا گیا کہ صرف آپ کے اوپر رب کا احسان ہے اور رب ہی کے ذریعے سے یہ کلمہ بلند ہوگا، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے۔ آپ کو اگر اولاد نہیں تو فرمایا اس لیے اولاد نہیں کیونکہ ہم پوری دنیا میں آپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کا نام بلند نہیں کیا، ہم نے آپ کے اوپر سے بوجھ اتار نہیں دیا۔ اب ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، آپ کا یہ نام چونکہ بلند ہونے والا ہے تو کوئی یہ کہنا دے کہ آپ کی چونکہ اولاد بڑی ہوشیار تھی اور اولاد زبردست قسم کی باپ کا نام روشن کرنے والی تھی اس لیے یہ دین پھیل گیا، فرمایا نہ، اس پر اس کا بھی احسان نہیں ہے، آپ کا دین پھیلے گا حالانکہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوگی، اپنی اولاد نہیں ہوگی، مگر پوری دنیا آپ کی روحانی اولاد سے بھر جائے گی جو اپنی اولاد کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، جو اپنی اولاد کے اوپر فخر کرتے تھے۔ ولید ابن مغیرہ نام کا ایک آدمی تھا جس کو اپنی اولاد پر اتنا گھمنڈ تھا کہ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، ان کان ذا مال و بنین، وہ اس لیے گھمنڈ کرتا ہے کہ وہ مال والا ہے، دولت والا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ اپنے رب کا نام لیجئے،
آپ اپنے رب کے نام کے لیے اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانیاں دیجیے. ان شانیہ کا هو الابتر. دنیا میں اب آپ ہی کا نام روشن رہے گا. آپ کے دشمنوں میں سے حالانکہ ان کی اتنی اولادیں موجود ہیں مگر ان کا نام دنیا میں نہیں چمکے گا. اب ان کو تاریخ نہیں جانے گی. اگر جانے گی تو اس وجہ سے جانے گی کہ آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام جڑ گیا ہے، ورنہ اب ان کو دنیا میں کوئی نہیں جانے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. لیکن پھر دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کلما ہلک نبی تسوسهم الانبیاء. اس سے پہلے جب ایک نبی دنیا سے جاتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بیٹے حضرت اسحاق نبی بنائے گئے. اسحاق دنیا سے تشریف لے گئے تو یعقوب علیہ السلام نبی بنائے گئے. یعقوب علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنائے گئے. اور اسی طرح ایک کے بعد دیگرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ہارون علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر حضرت ایوب علیہ السلام. ایک سلسلہ چلا. تو اس دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ دین قیامت تک کیسے باقی رہے گا؟ انسان ذہنی طور پر پریشان تھا، اس سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا کہ دین کی حفاظت کیسے ہوگی. جواب ملا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس دین کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا. وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور جب پروردگار اپنے آپ کو بجائے میں کہنے کے ہم کہیں، حالانکہ وہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد الہکم الہ واحد. تمہارا پروردگار ایک ہے، لیکن اپنے آپ کو جب وہ ہم کہتا ہے تو اپنے جلال کا اظہار کرتا ہے، اپنی کبریائی کا اظہار کرتا ہے، اپنی سلطنت اور اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے. میں نے یہ دین نازل کیا. میں نے کا مطلب ہم نے یہ دین نازل کیا، مطلب ہوائیں اس کے خلاف چلے، طوفان اس کے خلاف آ جائیں، آندیاں اس کے خلاف آ جائیں، کوئی بڑی سی بڑی طاقت اس کے خلاف اٹھ جائے، لیکن اس تمام کے باوجود انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا اس لیے ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حوالے دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اس دین کی حفاظت ہم کیوں نہیں کریں گے؟ وہ دن تو یاد کرو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات کیسے تھے. وَمَكَرُوا، لوگوں نے تدبیریں کی تھی. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسی زبردست تدبیریں کی ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، اس دور کے نافرمانوں نے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ایسا لگتا تھا کہ ان کی تدبیروں سے، ان کی مکاریوں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، ہمالیہ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، مگر یہ دین نہیں ہلا. اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اس منظر کو تو کبھی دیکھو، اس کا تو کبھی اندازہ لگاؤ کہ جب آپ مکہ سے کس طرح تشریف لے جا رہے تھے. ایک طرف تو آپ ہجرت کا پلان بنا رہے تھے، آپ اس کے لیے تیاریاں فرما رہے تھے، اور دوسری طرف کیا کہہ رہے تھے مشرکین، کیا کہہ رہے تھے دین کو مٹانے والے. اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک، وہ پلان بنا رہے تھے کہ آپ کو قیدی بنائیں، وہ پلان بنا رہے تھے کہ آپ کو ملک بدر کر دیں، اور آخر میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا لیقتلوک، کہ آپ کو قتل کر دیں اور ہمیشہ کے لیے چراغ گل ہو جائے. ومکروا ومکر اللہ، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور پروردگار بھی تدبیریں کر رہا تھا. لیکن جب پروردگار کی تدبیروں کے مقابلے میں کوئی تدبیر کرے تو کیا کسی کی تدبیر کامیاب ہو سکتی ہے؟ آپ ہجرت فرما رہے ہیں، ہجرت کا یہ موقع ہے. سورہ قصص نازل ہو رہی ہے اور سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دہرایا گیا، ان کی پیدائش کو بیان فرمایا گیا. فرمایا کیسا دور تھا جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. فرعون دنیا میں دندنا رہا تھا. ان فرعون علا فی الارض،
فرعون زمین میں بلند ہو گیا تھا اور اس نے ایک طریقہ ایجاد کیا تھا، یستضعف طائفۃ منہم، لوگوں میں سے ایک طبقے کو کمزور کیا جائے، ایک طبقے کو زیر دست بنایا جائے، ایک طبقے کو زبردست بنایا جائے، ایک طبقے کو غالب اور منصور کر دے، ایک طبقے کو مظلوم و مقہور کر دے۔ وہ فرعون کا پلان تھا اور اس کو عمل میں لانے کے لیے اس نے طریقہ کیا ایجاد کیا تھا؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ یہ ہماری باندیاں بنے، اور ان کے اور بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ایک طرف اس کا پلان تھا، ایک طرف ہمارا پلان تھا، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، مگر ہم تو یہ چاہتے تھے کہ احسان ان کے اوپر کریں، نستضعفوا، جن کو کمزور کر دیا گیا ہے، جن کو دبایا گیا ہے، ہم انہی کو بلند کرنا چاہتے تھے، جن کو ستایا گیا تھا، جن کو کمزور کیا گیا تھا، ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اتنا ہی نہیں، ہم چاہتے تھے کہ یہی سربراہ بنے، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم یہ چاہتے تھے کہ یہی وارث بنے۔ یہ دو پلان تھے، دیکھو کس کا پلان کامیاب ہوا، اور یہ سارا قصہ سنا کر کے آخر میں فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ سورت نازل ہوتے ہوتے یہ آیت جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس موڑ پر نازل ہوئی جب آپ مکہ سے تشریف لے جا چکے اور اس آخری پہاڑی کو کراس کر رہے تھے جس سے آخری بار مکہ کو دیکھا جا سکتا تھا، اس کے بعد مکہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہاں سے آپ نے ایک نگاہ مکہ کی طرف ڈالی اور آپ نے فرمایا مکہ انکی احب البلاد الیہ، اے مکہ دنیا کے شہروں میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، لیکن تیرے رہنے والوں نے میرے لیے اس کو تنگ کر دیا، ضاقت علیہم بما رحبت، کشادہ ہونے کے باوجود اس کو ہم پر تنگ کر دیا ہے، اس لیے میں یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوا۔ عرش ہلا، قرآن نازل ہوا، فرمایا نانا آپ کو کون نکال سکتا ہے، آپ کو اللہ کے منصوبے کے مطابق بھیجا جا رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمہارا رب وہ ہے جس نے اس دین کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے شرک کرنے والے کتنے ہی جلیں، ولو کرہ الکافرون، چاہے نافرمانوں کو کتنی بھی جلن ہو، لیکن یہ دین تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ تو پھر آپ اس طرح نکالے جائیں، نہ نکالے نہیں جا رہے ہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، قسم اس پروردگار کی جس نے آپ پر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی، وہ اپنی کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہے لرادک الی معاد، آپ مکہ سے نکل نہیں رہے ہیں، آپ مکہ کے شہنشاہ بننے جا رہے ہیں اور شہنشاہ بن کر کے واپس لوٹنے والے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ سب کچھ کس لیے سنایا گیا؟ اس یقین کو پکا کرنے کے لیے، اس اعتقاد کو پکا کرنے کے لیے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل فرمایا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم کسی کے مال کے محتاج نہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے کے لیے کسی کی ذہانت کے محتاج نہیں۔ معاف کیجئے گا، مجھے اس بات سے بڑی نفرت ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ فلاں پیسے والا آدمی ہے اس لیے اس کو آگے بلایا جائے، صرف یہ کہا جائے کہ یہ فلاں قوم کا وڈیرا ہے اس لیے اس کو آگے بلایا جائے۔ ہاں اگر اللہ نے اس کو تقوی کی دولت عطا فرمائی ہے تو ہاں اس کے لائق ہے کہ ہم پگڑیاں بچھائیں اور وہ اس کے اوپر سے چل کر کے آئے، لیکن صرف مال کی وجہ سے دھتکارے گئے۔ قرآن نے کہا یہ دین کسی کا محتاج نہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم محفل جما کر بیٹھے ہیں اور آقا مدنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت فرمایا ہے مکہ کی گلیوں کے اندر اور مکہ کے بڑے وڈیروں کو جمع کر کے لائے ہیں، لیکن وہ ایک شرط کے ساتھ آئے کہ ہم جس محفل میں بیٹھیں گے اس میں پست قسم کے لوگ نہیں ہونے چاہیے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جہاں ہم بیٹھیں وہاں ہمارے غلام بلال حبشی جیسے لوگ بھی بیٹھیں، وہاں حضرت عمار جیسے لوگ بیٹھیں، حضرت یاسر جیسے لوگ بیٹھیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غریب قسم کے لوگ بیٹھیں۔ اگر آپ ہمیں ہی مخاطب کریں گے تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہیں، اللہ کے دین کو ان کو سمجھا رہے ہیں، یک بیک اللہ کی قدرت جوش میں آ جاتی ہے اور ایک عجیب قسم کا کرشمہ، ایک عجیب قسم کا واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ فدا ہوا ابی و امی، ہم سب کے ماں باپ اس ان کی عزت پر قربان ہوں جن کا پروردگار نے نام لیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے تفضل تفضل عاتبنی ربی فیہ، تشریف لائیے، آپ ہی تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے پروردگار نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے، آپ ہی تو وہ ہیں، تشریف لائیے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لے آئے، عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدنی نے جواب دیا اور محو گفتگو ہو گئے، لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم کو معلوم نہیں کہ مجلس کا رنگ کیا ہے، اس لیے دوبارہ پھر سلام کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں علمنی ما علمک اللہ، اس علم میں سے مجھے بھی سکھائیے جو پروردگار نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ناگواری ہوتی ہے کہ یہ رشتے میں میرے برادر نسبتی لگتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتے میں بھائی لگتے ہیں، میرے گھر کے آدمی ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو کبھی بھی بات سمجھائی جا سکتی تھی، ان لوگوں کو تو آج بڑی مشکل سے لایا گیا ہے، پتہ نہیں دوبارہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ خامخواہ اپنی بات کے اوپر زور دے رہے ہیں، اصل وہ زور دے نہیں رہے ہیں، پروردگار یہ واقعہ رونما کرنا چاہتا ہے تاکہ قیامت تک انسانوں کو سبق ملے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کے جتنے واقعات ہیں وہ قیامت تک کے لیے سبق تھے ساری امت کے لیے، اور وہ اسی لیے پیش آتے تھے تاکہ انسان اس سے کوئی سبق حاصل کریں، انسان اس سے کوئی عبرت حاصل کرے۔ چنانچہ انسانوں نے عبرت حاصل کی، پروردگار نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، آپ نے رخ انور پھیرا، آپ نے تیوری چڑھائی اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا، آپ کو کیا معلوم لعلہ یزکی، ان کی طرف کو تو دیکھو یہ کس طرح گرتے پڑتے آئے ہیں، اور دوسری طرف یہ مکہ کے وڈیرے ہیں جو سننا نہیں چاہتے، ان کو سنایا جا رہا ہے، اور جو خود نہیں سننا چاہتے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، کہہ دیجئے ان کو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، جو بڑھ کر کے اس کو قبول کر لے گا اس کا بھلا ہوگا، ورنہ یہ کسی وڈیرے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت سے کیا بعید تھا کہ سب سے پہلے حضرت عمر جیسے لوگوں کو ایمان نصیب کرتا، ابو جہل، عتبہ اور ولید اور شیبہ جیسے لوگوں کو ایمان نصیب کر دیتا، جن کی طاقت کی وجہ سے، جن کے دبدبے کی وجہ سے سارا عرب دین کو مان لیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اللہ نے سب سے پہلے کمزوروں کا اپنا دین نصیب کیا تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں کی ذہانت نے اس دین کو آگے بڑھایا، فلاں کی طاقت نے اس دین کو آگے بڑھایا، فلاں کی سیاست نے اس دین کو آگے بڑھایا، فلاں کے دبدبے کی وجہ سے دین پھیلا۔ فرمایا نہ، دبدبے سے نہیں پھیلا، یہ تو بلال حبشی کی مشقتوں سے، ان کی محبتوں سے پھیلا۔ دین کو تڑپ چاہیے، دین کو مال و دولت نہیں چاہیے، دین کو ذہانت نہیں چاہیے، وہ تو دینے والا اللہ ہے، وہ صرف تڑپ کو دیتا ہے۔ ان جاءہ الاعمی وہو یسعی، وہ تڑپتے ہوئے، وہ گرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے آیا، بس دین یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ ڈانٹ پڑ جاتی ہے، فرمایا کسی کی ضرورت نہیں، جو جاتا ہے تو جانے دیجئے، دین کسی کا محتاج نہیں، اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس دین کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تو منشور نازل ہوا پروردگار کا، یہ تو پروردگار کا منصوبہ اترا
کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور دوسری طرف اعلان ہو گیا کہ اب دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نیا آنے والا نہیں، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فرمایا طریقہ کار یہ ہوگا، ایک ایک جماعت اٹھے گی، اس کی ایک ایک ادا کی حفاظت کرے گی۔ حدیث میں ایک روایت آتی ہے اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ تمام روایتیں جن کو کہا جاتا ہے کہ روایتوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین روایتیں ہیں، ان میں چند روایتوں کا انتخاب ہوا۔ ایک روایت تو وہ ہے من کذب علی متعمدا فلیبوأ مقعدہ فی النار، جو آدمی میری طرف کسی بات کی نسبت کرے حالانکہ میں نے وہ نہیں کہی ہے، لیکن وہ کہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، وہ سمجھے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بن گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جن روایتوں کا انتخاب کیا گیا ان روایتوں میں ایک روایت یہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالات آئیں گے، اس سے پہلی امتوں پر بھی آئے تھے، اس امت پر بھی آئیں گے، سیاتی علیکم زمان، ان قریب تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے لیے دین پر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے لینا۔ اور میرے آقا نے فرمایا، حدیث ہے، فرمایا قیامت سے پہلے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، اس سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ کہنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اللہ کو ایک ماننا یہ اس بات کی دعوت ہوگی کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، یعنی جو اللہ کہے گا وہ لائق کے گردن زدنی سمجھا جائے گا۔ ایسا دور بھی آئے گا، لیکن اس تمام کے باوجود ایسا نہیں ہوگا کہ یہ امت پورے طور پر مٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ امت پورے طور پر گمراہ ہو جائے۔ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ اور دوسری روایت جو میں کہہ رہا تھا سب سے زیادہ صحیح ترین روایت جس کے لیے کہا گیا یہ متواتر روایت ہے، وہ روایت یہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، قیامت تک میری امت کا ایک گروہ دین کے اوپر ڈٹا رہے گا، دین کے اوپر قائم رہے گا۔ اور اس کے الفاظ کہیں قائمین، کہیں ظاہرین، کہیں منصورین، فرمایا یہ ڈٹا رہے گا، ان کے کثرت اور قلت کی طرف نہیں دیکھنا، چاہے کم ہوں یا زیادہ، مگر ان کو حق بات کہنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اور فرمایا ان کے مخالفین کی کتنی بھی بڑی تعداد ہو، لیکن کچھ عرصہ تو ایسا لگے گا کہ وہ غالب آ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگے گا کہ وہ ساون کی مینڈکوں کی طرح ٹرے کر کے ختم ہو گئے، اور وہ جو ایک طائفہ ایک طبقہ تھا وہ پھر برقرار رہا۔ فرمایا پھر حالات آتے رہیں گے، حالات آئیں گے، دنیا ظلم سے بھرے گی، دنیا جور سے بھر جائے گی، مگر اس کے باوجود بھی ایک طبقہ دین کے اوپر قائم رہے گا۔ محدثین میں یہ بحث چھڑ گئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرمانے، تشریف لے جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت کے مختلف طبقے آئے اس دین کی خدمت کے لیے۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی، جن کو حفاظ کہا جاتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہونے والی قراتوں کی حفاظت کی، جن کو قرہ کہا جاتا ہے۔ کچھ وہ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے قرآن پڑھنے کے انداز کی حفاظت کی، ان کو مجودین یا ان کو تجوید والا کہا جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ کھڑا ہوا جس نے قرآن کے معانی کی حفاظت کی، ان کو مفسرین کہا جاتا ہے۔ ایک طبقہ کھڑا ہوا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی، آپ کے اقوال کی حفاظت کی، ان کو محدثین کہا جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ کھڑا ہوا جس نے ان سارے کا عرق نکالا، اس کا نچوڑ نکالا، اس کا رس نکالا، اور قرآن کے سے اور حدیث سے مسائل نکالے کہ پروردگار اس میں ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس طبقے کو محدثین کا طبقہ کہتے ہیں۔ ان تمام کا اس امت کے اوپر احسان ہے۔ ہائے ہائے، ہاں، اس طبقے کو فقہا کا طبقہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کس طرح محنت کی، اللہ اکبر۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے گا کہ امام وقت رات کو کھانا کھا کر کے بستر پر پہنچے، خادم رات بھر، چونکہ شاہی مہمان تھے تو خادم رات بھر جھاگتا رہا کہ کہیں پتہ نہیں کس وقت میں جاگے اور کس خدمت کے لیے بلائیں اور میں خدمت انجام نہ دے سکوں، اور صبح میرا آقا مجھ پر ناراض ہو جائے۔ لیکن رات ساری دیکھتے رہے کہ وہ کروٹیں بدلتے رہیں، اور صبح اٹھے
تو اسی طریقے سے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے تو اس نے اپنے آقا سے شکایت کی کہ عجیب ہے تمہارا مولوی اس وقت کا سب سے بڑا عالم، لیکن میں حیران ہوں کہ ساری رات سویا رہا، کروٹیں بدلتا رہا اور صبح اٹھ کر کے ویسے ہی نماز پڑھا دی کہ رات بھر سونے سے وضو نہیں ٹوٹا، یہ تو نماز بھی بے وضو پڑھ رہے، اللہ اکبر۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بے وضو اگر کوئی جان بوجھ کر نماز پڑھ لے تو وہ تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا ان سے، فرمایا کہ کھانا کھاتے ایک آیت ذہن میں آئی، پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے رمضان کی راتوں کو کھانے پینے کو حلال کر دیا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو حلال کر دیا ہے۔ اس پر غور کرنے لگا تو اس ایک آیت سے کئی مسائل نکالے، بس ایک مسئلہ نکلتا ہے، پھر غور کرتا ہوں اور مسئلہ نکلتا ہے، پھر غور کرتا ہوں تو اسی ایک سے اور مسئلہ نکلتا ہے۔ مثلاً یہ مسئلہ کہ اگر اس کی اجازت ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی آدمی نے غسل نہ کیا ہو اور صبح ہو جائے، تو پتہ چلا کہ اگر کسی آدمی پر غسل واجب تھا اور صبح ہو گئی تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، ورنہ آدمی سوچتا کہ اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ فقہا کا طبقہ کھڑا ہوا اور ایک تیسرا طبقہ کھڑا ہو گیا جس نے چلت پھرت کے ذریعے سے اس دین کو عام کرنا شروع کیا۔ ایک چوتھا طبقہ اور کھڑا ہوا جس نے اس دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا، اور ایک طبقہ وہ کھڑا ہوا جس نے ایمان کی مشعلیں دلوں کے اندر روشن کی اور لا الہ الا اللہ کی وہ ضربیں لگائیں جس سے دنیا ہلی اور دلوں سے دنیا کی محبتیں بھاگی اور اللہ کی محبت جمع ہوئی۔ اس طبقے کو صوفیہ کا طبقہ کہا جاتا ہے۔ بحث یہ چھڑ گئی کہ اس روایت کا مصداق کون سا طبقہ ہے، قراء کا طبقہ ہے، مفسرین کا طبقہ ہے، محدثین کا طبقہ ہے، فقہا کا طبقہ ہے، یا اللہ کے راستے میں یہ مقاتلین کا طبقہ ہے، یا صوفیہ کا طبقہ ہے۔ کس کو اس روایت کا مصداق ٹھہرایا جائے؟ جواب دیا گیا، میں نے پہلے عرض کیا جب آپ تھک جائیں تو کہہ دیجئے، میں بات وہیں ختم کروں گا۔ بڑے غور سے سننے کی یہ بات ہے، علمی بات ہے، ذہن میں آئی، میں نے سوچا میں نے پھر محمدہ قسمتاں دے کتے شمع دے کتے پتنگوں سی، شاید میری آپ کی ملاقات ہونا ہو۔ یہ مضمون ہم سب کو ازبر ہونا چاہیے، یہ ازبر، اور میں ابھی عرض کروں گا کیوں ازبر ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو کتنا اہم سمجھا، ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ بحث چل پڑی کہ کون سا طبقہ حدیث میں مراد ہے۔ جواب ملا کہ یہ تمام طبقات ہی حدیث میں مراد ہیں، اس لیے کہ یہ سارے مل کر جو کام کرتے ہیں وہ تنہا کام کر رہے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے صحابہ۔ وہاں صوفی دیکھتا ہے تو سب صوفی نظر آتے ہیں، محدث دیکھتا ہے ابو ہریرہ کو تو سب محدث نظر آتے ہیں، فقیہ دیکھتا ہے عبداللہ ابن مسعود کو تو سب فقیہ نظر آتے ہیں، اور خالد ابن ولید کو دیکھتا ہے تو سب مقاتلین فی سبیل اللہ نظر آتے ہیں۔ جس پر نگاہ جاتی ہے وہ ایک کے اندر ساری صفات موجود پاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صحابہ حاضر ہوئے، امی جان فرمائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کیا کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے۔ فرمایا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کے اوراق میں موجود ہے وہ تمہارے آقا کی زندگی میں موجود تھا۔ قرآن بند کتاب ہے اور تمہارے آقا کھلی کتاب تھی۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا تھا تمہارے آقا وہ کر کے دکھا رہے تھے، اور تمہارے آقا نے پھر ایک جماعت تیار کی تھی جس کے لیے قرآن نے گارنٹی لی تھی رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی جماعت تیار ہوتی ہے اس کا امتحان لیا جاتا ہے، امتحان لے کر ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، جتنا بڑا استاد ان کا امتحان لیتا ہے اتنا ہی بڑا وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کا رب العالمین امتحان لے رہا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ جماعت ہے جن کا امتحان باری تعالیٰ نے لیا ہے، اور ان کے امتحان پرچوں پر نہیں ہوا، ان کا امتحان پیپروں پر نہیں ہوا، ان کے دماغوں کا امتحان نہیں ہوا۔ اولئک الذین امتحن اللہ
قلوبہم، ان کے دلوں کا امتحان ہوا اور امتحان دے کر کے پاس کیا للتقوی، یہ سب کے سب متقی ہیں۔ اور میرے آقا نے اعلان فرمایا جو آپ نے حضرت کی تقریر میں سنا، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا ان کو سب کو چھوڑ دو گے تو پھر گمراہی کے راستے پر چل پڑو گے، لیکن ان میں سے جو 1,00,000 میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے جس ایک کے راستے پر بھی چلو گے انشاءاللہ وہ راستہ جنت میں ہی پہنچے گا، وہ کسی دوسری طرف نہیں جائے گا۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کے راستے پر چلو گے اهتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے۔ ان سب کو میں پاس کر کے جا رہا ہوں۔ یہ جماعت تیار کی، قرآن بند کتاب تھی، صحابہ اس کے لیے کھلی کتاب تھے، پھر صحابہ کے لیے قرآن نے اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے قیامت تک آنے والے انسانوں سنو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر وہ ایمان لائیں گے جیسا کہ تم اے صحابہ ایمان لائے ہیں تو فقد اہتدوا، وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر ان کے راستے سے ذرا سے بھی پھسلیں گے تو سب کے سب جہنم کی طرف ہی بڑھیں گے، جنت کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے۔ میرے ایمانی بھائیوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں، گمراہی یہاں سے آئے گی جب لوگ یہ کہیں گے کہ صحابہ کو بیچ سے ہٹاؤ، ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں، اگر وہ تفسیر کر سکتے ہیں ہم بھی تو تفسیر کر سکتے ہیں قرآن کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ابوبکر سے تفسیر پوچھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے عمر سے تفسیر پوچھنے کی، عثمان سے، علی سے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، ہمیں ان سے کیا ضرورت ہے، ہم خود تفسیر کریں گے۔ اور امت میں سب سے پہلی گمراہی یہیں سے شروع ہوئی، سارے صحابہ نے اتفاق کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت پر، اور صحابہ نے یوں تھوڑا اتفاق کیا، میرے آقا مدنی نے مصلی کے اوپر کھڑا کیا، حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے میرے ابا جان آپ سے کس طرح محبت کرتے ہیں، آپ کو جب اپنے آپ کے مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو کیسے ہمت کریں گے آپ کے مصلی پر کھڑے ہونے کی، ان سے تو برداشت نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جب تک ابو بکر زندہ ہے تو کوئی دوسرا ملتا ہی نہیں کہ کیسے کھڑا کروں، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازوں کے لیے اپنی زندگی میں کھڑا کیا تو صحابہ کسی دوسرے کو کھڑا کر سکتے تھے؟ بس گمراہی یہاں سے شروع ہوئی، ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ہمیں ان کی خلافت منظور نہیں، اور ایک کہنے والے نے بڑی دور رس بات کہی، آپ کو شاید نیند تھک تو نہیں گئے، نیند تو نہیں آ رہی ہے، فرمایا ایک کو اللہ نے خلیفہ منتخب کیا تھا، ایک اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا، اس کا بھی شین اور یہ سے شروع ہوتا تھا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا، ان کے خلاف بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور نام ان کا بھی شین اور یہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دونوں میں کیا نسبت ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے شاید۔ بھائی اللہ نے خلیفہ بنایا آدم علیہ السلام کو، تو ایک نے کہا نہ میں نہیں مانتا ہوں، میں مناظرہ کر سکتا ہوں، سب سے پہلا مناظر کھڑا ہوا، اور سب سے بڑا مناظر وہ ہے کہ جس کا مقابل سب سے بڑا ہو۔ وہ کس سے مناظرہ کرنے کے لیے اٹھا؟ کہتا ہے میں خدا سے مناظرہ کرتا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تیرے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہوں، غلطی تیری ہے میری غلطی نہیں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اگر اس کے آگے مجھے جھکانا تھا تو مجھے مٹی سے پیدا کرنا تھا۔ قال فاخرج فإنك من الصاغرين، فرمایا دفع ہو جا، اصل میں یہ تیری جگہ ہی نہیں، تو کس گلی میں گھسایا، یہ عاشقوں کی جگہ ہے، اور عاشق نہیں پوچھتا ہے کہ محبوب کیا چاہتا ہے، وہ تو اس کے حکم کا منتظر نہیں، اس کے اشارے کا منتظر رہتا ہے، اس کو وہ عقل و دانش سے پھر کہاں کام لیتا ہے، وہ دلائل نہیں پیش کرتا، وہ مناظرہ نہیں کرتا ہے۔ فاخرج انك من الصاغرين، نکل کہاں گھسایا ہے، کان من الشیطان ففسق عن امر ربی، قرآن نے اشارہ کیا، فرمایا تھا ہی نہیں اس محفل کا آدمی، کہیں دوسری پارٹی سے آیا تھا، ففسق عن امر ربی، آج نکل بھاگا یہاں سے، آج لوگوں کو پتا چلا کہ اس جماعت کا نہیں تھا۔ میں عرض کر رہا تھا صحابہ کو تیار کیا اور امت کو کہا کہ آپ اگر دین سمجھنا ہے تو صحابہ کے ذریعے سے سمجھو، اور قرآن پاک کے ذریعے سے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ یقین دلایا گیا سارے انسانوں کو کہ یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور اس دین کی حفاظت اللہ کرے گا۔ بسا اوقات
ہمارے ذہن میں یہ مضمون نہیں رہتا. حافظ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا، اس کے الفاظ اللہ قیامت تک محفوظ رکھے گا. اور دوسرا کوئی سمجھتا ہے کہ معانی اللہ نے نازل کیے تو معانی کی حفاظت اللہ کرے گا. میں کہوں ذرا غور تو کرو، جس انداز سے میرے آقا نے تلاوت فرمائی تھی، قرآن پاک نے بھی گارنٹی لے رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس انداز کی بھی قیامت تک حفاظت کی جائے گی. نہیں سمجھے آپ؟ انداز کس کو کہتے ہیں؟ بولنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، کوئی کس طرح زبان کو بول سکتا ہے، اس بولنے کے انداز کی بھی قیامت تک حفاظت کی جائے گی اور اسی کا یہ نتیجہ ہے. حالانکہ ہر علاقے کے ووکلس کارڈ الگ ہوتے ہیں اور گلے کا انداز الگ ہوتا ہے، اس لیے ایک زبان کی جو عادی ہوتا ہے وہ دوسری زبان کے لہجے کو نہیں اپنا سکتا ہے. مگر قرآن پاک اللہ کی وہ نعمت ہے کہ دنیا کے جس کونے کے اندر بھی قرآن کو محنت کے ساتھ سیکھا جاتا ہے وہ بالکل اسی انداز سے پڑھتے ہیں جس انداز سے حرم مکی کے اندر اور حرم مدنی کے اندر مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کے امام پڑھتا ہے، اور امام اسی انداز سے پڑھتا ہے جس انداز سے 1400 سال پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا. کیا یہ انداز کی حفاظت نہیں کی جا رہی ہے؟ بولو، انداز کی بھی تو حفاظت کی جا رہی ہے. انداز کی حفاظت، اور انداز ہی نہیں، جب انداز کی حفاظت ہے تو معانی کی حفاظت نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا معانی کی حفاظت ہوگی، بلکہ پھر اس کے اوپر عمل کی حفاظت ہوگی، اور عمل کی حفاظت کا پروردگار ظاہری طور پر یہ انتظام فرمائے گا. الفاظ کے لیے حفاظ اٹھیں گے اور دنیا عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ کیا عجیب بات ہے. جس کتاب کو انسان سمجھ سکتا ہے، سمجھ کر بھی اس کا ایک ورق اگر یاد کر لے تو وہ اس کو یاد رہتا نہیں، مگر ایک چھوٹا سا بچہ قرآن کے معانی کو سمجھتا نہیں ہے لیکن الف لام میم سے لے کر والناس تک فر پڑھتا چلا جاتا ہے. اگر اللہ کی قدرت نہ ہو تو اور کیا طریقہ وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. الفاظ بھی محفوظ ہوتے ہیں، معانی کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور کتنا محفوظ کیا؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. فرمایا نہ باطل اس کے آگے سے آ سکے گا، کوئی چھاتی تان کر کے آئے اور وہ کہے کہ میں قرآن کا مقابلہ کر سکوں گا، نہیں ہو سکتا ہے ایسا. ولا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا، کوئی چھپے طریقے سے آئے اور اس کے معنی کو بدل ڈالے، اس کے عمل کے طریقے کو بدل ڈالے. فرمایا نہیں ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے جب پہلے دن قرآن اعلان کر چکا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتی بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. فرمایا اگر ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہوں، ساری دنیا کے جنات اکٹھے ہو جائیں اور پھر اس قرآن کا مقابلہ کرنا چاہیں، لا یاتون بمثله، وہ اس کے جیسا نہیں لا سکتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو پھر اس کو کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا. میرے ایمانی بھائیوں، میرا دل وجد کر رہا ہے، میرا ایمان وجد کر رہا ہے کہ میں آپ کو یہ پیغام پہنچاؤں کہ پروردگار نے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے، قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کے انداز کی بھی، اس کی تجوید کی بھی، اس کے عمل کی بھی، اس کے معانی کی بھی. البتہ صرف قرآن یہ کہتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے کیا تو آسان ہے اور حفاظت ہم کریں گے. یہ قرآن کسی کا محتاج نہیں، بس یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بڑھ کر کے اس کو کون اٹھا لیتا ہے، کون اس کے معانی کی حفاظت کے لیے بڑھتا ہے، کون اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے بڑھتا ہے، کون اس کے طریقہ انداز کی ادا کی حفاظت کے لیے بڑھتا ہے. اور جو بڑھ جائے گا پروردگار فرماتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. بس حل یہ اعلان ہے، حل میں مبارز، کون اترے میدان کے اندر اور یہ کامیابی کی گیند اٹھا لے. ورنہ رب خود اس کی ذمہ داری لے چکا ہے، اس کی گارنٹی لے چکا ہے کہ اگر سارے دنیا کے لوگ یہ تہیا کر لیں کہ ہم قرآن کو مانیں گے نہیں، فرمایا تب بھی یہ محفوظ رہے گا، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے. اور میں جس کے لیے کہہ رہا تھا، میں نے کہا جو مشکل اور جو کٹھن مضمون ہے، جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمایا لوگوں ان قریب فتنے ہوں گے
اور کیسے فتنے ہوں گے؟ اس کے آخر میں ایک اکبر الفتن آئے گا، سارے فتنوں کا باپ، سارے فتنوں سے بڑا فتنہ۔ فرمایا وہ کتنا بڑا فتنہ ہے؟ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے گزرے، انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو ڈرایا کہ لوگوں ایمان کو لوٹنے کے لیے کچھ فتنے اٹھیں گے، ان فتنوں سے ہوشیار رہنا۔ لیکن فرمایا کہ میری طرح ان فتنوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے، ان کی نشاندہی کر کے، ان کو متعین کر کے، ان کا تعارف کرا کے، جس طرح میں بیان کر رہا ہوں اس طرح مجھ سے پہلے نہیں بیان کیا گیا۔ میں بیان کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے۔ فرمایا سب سے آخر میں تو بڑا فتنہ آئے گا، لیکن اس سے پہلے بہت فتنے آئیں گے، اور ان تمام فتنوں کو اگر بیان کروں تو اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے۔ آپ بیٹھ کر کے تھک جائیں گے، میں کہہ کر کے تھک جاؤں گا، اس لیے میں تلخیص کرتا ہوں اس کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانی فتنے، زمینی فتنے، اور سب کے سب کا منشور کیا ہوگا؟ وہی منشور جو 1400 سال پہلے ابو جہل کا تھا۔ ابو جہل کا کیا منشور تھا؟ قرآن نے اسی سورہ قصص کے اندر ایک سوال کا جواب دیا۔ مکہ کے مشرکین سے پوچھا جاتا ہے اس قرآن کی صداقت میں تم کو کوئی شک ہے؟ تو مجبور ہوتے ہیں کہنے کے لیے کہ اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ میرے آخری پیغمبر کی صداقت میں کوئی شک ہے؟ تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہنے کے لیے کہ ان کی صداقت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو پوچھا جاتا ہے پھر مانتے کہ نہیں؟ تو جواب دیتے قالوا ان نتبع العلم هدى معك نتخطف من ارضنا، ہمیں کسی کے بارے میں شک نہیں، لیکن اگر ہم اس دین کو مان لیں، اس قرآن کو مان لیں، صاحب قرآن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں تو ہماری دنیا لٹ جائے گی، پھر دنیا کے مزوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ نتخطف من ارضنا، ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، پھر ہماری دکان نہیں چلے گی، ہماری لوٹ نہیں چلے گی، ہمارا جھوٹ نہیں چلے گا، ہماری رشوت نہیں چلے گی، ہماری مکاری نہیں چلے گی، پھر سچ بولنا پڑے گا۔ اس مجبوری کی وجہ سے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ فرمایا فتنوں کا آغاز یہاں سے ہوگا کہ سب کے سب تم کو آخرت سے غافل کریں گے اور دنیا کی ترغیب دیں گے، اور جو کچھ کریں گے صرف جینے کے لیے کریں گے، کوئی مرنے کے لیے نہیں کرے گا۔ اور فرمایا یہ چھوٹے موٹے فتنے تو ہوتے رہیں گے، لیکن بطور خاص بڑے بڑے فتنے آئیں گے۔ سیکون 30 کذبون کلهم يدعي انه نبی اللہ، وقال في موضع كلهم يدعي انه رسول الله وانا خاتم الانبیاء والرسل لا نبی بعدی۔ 30 جھوٹے کھڑے ہوں گے، اور ایک مقام پر فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے تو ان کے ساتھ اگر اور ملائیں تو وہ 70 ہو جائیں گے۔ یہ جھوٹے کھڑے ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہر ایک کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں۔ وَأَنَا خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، میں رسولوں کا بھی خاتم ہوں، میں انبیاء کا بھی خاتم ہوں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کے سب دعویٰ کریں گے، اور فرمایا یہ تو بڑے بڑے ہوں گے، ورنہ جو چھوٹے چھوٹے مینڈکوں کی طرح آتے ہیں، ساون کیڑوں کی طرح کہ ساون کی برسات گئی اور کیڑے گئے، ان کی تو تعداد ہی معلوم نہیں کتنے آئیں گے، علامان والحفیظ، وہ تو بہت زیادہ آئیں گے۔ لیکن یہ 30 بڑے جھوٹے کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلا جھوٹا کھڑا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں، اس کا نام مسیلمہ تھا، اور اس کا نام پھر مشہور ہوا مسیلمہ کذاب۔ فرمایا اس پہلے کو یاد رکھو۔ اس کے بعد اسود انسی کھڑا ہوا، اس کے بعد قرامتہ کھڑا ہوا، اس کے بعد ابو طیب متنبی کھڑا ہوا، اس کے بعد مسیلمہ قادیان، مسیلمہ پنجاب آیا۔ یہ سارے جھوٹے تو ہوں گے، لیکن سب سے بڑا آخری ایک فتنہ ہوگا جس فتنے کا نام دجال ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے جھوٹوں کے لیے فرمایا کہ یہ سب دجال ہی ہوں گے۔ سیکونون 30 کذابون دجالون، 30 جھوٹے ہوں گے، 30 دجال ہوں گے۔ اور دجال کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا فریب کار، دھوکہ دینے والا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتانے والا، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ لوہے کے اوپر سونے کا ملمہ کر کے اس کا سونا ظاہر کرنے والا، اس کو دجال کہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے دجال تو پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ایک آخری دجال آئے گا اور وہ بڑا فتنہ ہوگا، مگر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس وقت میں بھی اللہ دین کی حفاظت فرمائے گا۔ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق، ہر زمانے کے اندر
اگر ایک جماعت میرے دین کے اوپر قائم رہے گی، قرآن کی حفاظت کرنے والی، الفاظ کی حفاظت کرنے والی، دین کی حفاظت کرنے والی، دین سے منشور کی حفاظت کرنے والی مقاتلین فی سبیل اللہ، یہ قائم رہیں گے یہاں تک کہ آخرہم یقاتل مع عیسیٰ الدجال، ان میں سے آخری وہ فرد ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھے گا اور دجال کا مقابلہ کرے گا۔ اور میرے آقا مدنی نے فرمایا کہ اس دجال کا مقابلہ کرنے کی تو صرف اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں طاقت رکھی ہے اور کسی کے اندر نہیں رکھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تھکے تو نہیں؟ آقا مدنی نے فرمایا، بہت علمی مضمون ہے، آقا مدنی فرما رہے ہیں اور قرآن فرما رہا ہے، فرمایا اگر امتحان کے موقع نہ ہوں، گمراہ کرنے کے موقع نہ ہوں، گمراہ ہونے کے موقع نہ ہوں، تو پھر ایمان کی پہچان ہی کیسے ہوگی؟ گمراہ ہونے کے مواقع اللہ تعالیٰ کھولے گا، گمراہ ہونے کے مواقع، پھر دیکھے گا کہ ایمان کے اوپر ڈٹ کر کے کون رہتا ہے۔ نہیں کہا قرآن پاک نے، فرمایا ہم نے جہنم کے ہم نے 19 فرشتے مقرر کیے، اور فرمایا یہ 19 کی جو تعداد ہے اس کے دو بالکل متضاد قسم کے نتیجے ہیں۔ کیا متضاد قسم کے؟ کہ ایمان والوں کا تو ایمان پکا ہو جاتا ہے۔ کیسے پکا ہوتا ہے؟ فرمایا اہل کتاب تورات میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی فرشتوں کی گنتی 19، انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی 19، زبور میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی 19۔ ان کا سیزداد الذین آمنوا ایمانہم، تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ یار واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جو ساری کتابیں کہتی آ رہی ہیں، قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے، اور ایمان والوں کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ لیکن بےایمانوں کے کفر بھی اس سے بڑھ جاتا ہے، بےایمانوں کے کفر میں اس سے اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو کچے ہیں وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور میں بسا اوقات مواقع فراہم کرتا ہوں تاکہ کچے اور پکے الگ الگ ہو جائیں، میں ان دونوں کو اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتا۔ فرمایا یہ جو کچے یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یار عجیب بات ہے، اتنی بڑی جہنم، اتنی بڑی کائنات وہاں پر جائے گی اور خالی 19 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ ابو جہل اٹھا، اس نے کہا 19 فرشتے 17 کو تو میں پکڑ لوں گا اور 2 کو تم لوگ پکڑ لینا، تو دیکھ لیں گے جہنم کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جہنم کے فرشتے ہم نے مقرر کیے وہ فرشتے ہیں، فرشتے ابو جہل وہ انسان نہیں ہیں۔ ایک ہی فرشتے نے قوم لوط کی 5 بستیوں کو اٹھایا اور آسمان کے قریب پہنچایا اور پھر واپس پلٹ لیا، عالیہم، کیا کیا؟ اوپر سے نیچے، عالیہم سافلہم، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کر دیا ایک فرشتے نے، تو 19 فرشتے ہیں۔ فرمایا یہ ہم نے اسی لیے مقرر کیے ہیں کہ لوگوں کا امتحان دیں اور پروردگار دے۔ یہ مضمون اتنا زور دے کر اپنی کتاب میں فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان والوں کا امتحان نہ ہو اور کچے اور پکے دونوں ملے چلتے رہیں۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ صرف یہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں اور صرف یہ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں اور ان کے ایمان کا امتحان نہیں ہوگا؟ کیسے امتحان ہوگا؟ فرمایا کفر کی آندیاں چلیں گی، فسق کے طوفان آئیں گے، منافقت کے جھٹکڑ چلیں گے، وزلزلوا، یہاں تک کہ جھٹکے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پتہ چلے گا پکا کون ہے اور کچا کون ہے۔ قرآن کہتا ہے کیسے امتحان نہیں ہوگا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم تم سے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لے چکے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں کہ کچا کون ہے اور پکا کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ مصائب کے آگے طوفان بن جاتے ہیں اور کفر کی آندیاں ایسی چلتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے مگر یہ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے۔ یہ تو کہتے ہیں مصیبتوں کو آتے ہوئے میری عافیت کے دشمن، مجھے چین آ رہا ہے، کوئی اور زخم تازہ، کوئی اور ضرب کاری۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ تو جانے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ جسے یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ اگر تمہیں زندگی پیاری ہے تو واپس چلو، ہم
ایسے نہیں ہیں، ہم آ چکے ہیں تو اب ڈٹ گئے ہیں. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اے آقا مدنی، لمبی تقریر یاد نہیں رہتی، مختصر بات ارشاد فرمائیے جس کو یاد کروں اور شارٹ کٹ راستے سے جنت میں چلا جاؤں. آپ آقا مدنی نے فرمایا، قل آمنت باللہ واستقم علیہا، کہو میں نے اپنے مالک کو مان لیا، واستقم علیہا، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. عربی تھے، مفہوم سمجھتے تھے، معنی سمجھتے تھے. عرض کیا آقا مدنی، یہ تو ایک جملہ بڑی بڑی کتابوں پر بھاری ہے، کیا اس پر عمل کرنا آسان ہے؟ قل آمنت باللہ واستقم علیہا، ڈٹ جائیے اس کے اوپر. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے، شان نزول دیکھیں گے، صحابہ گھبرا گئے، اور صحابہ پر اس سے زیادہ کوئی آیت مشکل نہیں گزری کہ اللہ سے اس طرح ڈریں جس طرح ڈرنے کا حق ہے. یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی، فرمایا جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو، جتنی تمہیں طاقت بھی ہے اتنا ڈرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا اور طاقت سے زیادہ اس کی گرفت نہیں کرتا. جتنی تمہیں طاقت دے گا اتنا تمہیں پکڑے گا. خلاصہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جھنجھوڑ رہی ہیں، بندو امتحان تبھی ہوتا ہے کہ جب مخالف ہوائیں چلیں، اور اگر ہوائیں مخالف نہ چلیں اور سب کچھ موافق چلتا رہے پھر ایمان کا امتحان نہیں ہوتا. اور جب ہوائیں موافق نہیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دو طبقے سامنے آتے ہیں. اسی سورت کو پڑھیے گا، سورہ عنکبوت کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مان لیا، لیکن جب آزمائشیں آتی ہیں، جب جھنجھوڑا جاتا ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، ایسا سمجھتا ہے کہ خدا کا عذاب آیا اور بھاگنے کی راہیں تلاش کرتا ہے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. پروردگار فرماتا ہے کیا میں نہیں جانتا ہوں کہ دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ دلوں کے اندر پکا ایمان نہیں ہے. اگر پکا ایمان ہوتا تو پھر تو کہتے کہ اور کوئی مصیبت آئے اور کوئی پریشانی آئے، اس لیے کہ وہ مزہ آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ مزہ آ رہا ہے جو جنت میں جا کر بھی نہیں آئے گا. بغیر دلیل کے سبحان اللہ نہ کہیے گا. بات پہلے سمجھیے. میں کہتا ہوں جب ایمان دل کے اندر جم جاتا ہے تو قسم بخدا پھر دین کے اندر مصیبتیں سہتے ہوئے، پریشانیاں سہتے ہوئے وہ مزہ آتا ہے جو رب کریم کی جنت کے اندر بھی نہیں ہے. آقا مدنی فرماتے ہیں، فرمایا دین کے لیے مصیبتیں سہتے سہتے، دین کے لیے دنیا سے جانے والا، دین کے لیے جان دینے والا شخص جب اللہ کی جنت میں جائے گا، اللہ اس کو جنت کی ساری نعمتیں دے گا. اللہ فرمائے گا کچھ اور چاہیے، وہ عرض کرے گا پروردگار تو میری مذاق اڑاتا ہے، تیری جنت مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، ذہن و دماغ میں آ نہیں سکتی، وہ جنت تو نے دے دی، تو اس کے بعد اور کیا چیز چاہیے؟ پروردگار فرمائے گا سوچ کچھ تجھے اور چاہیے. حدیث میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ بندہ سمجھے گا کہ پروردگار اب تو چھوڑنے والا نہیں ہے، فرمایا تب وہ بندہ عرض کرے گا بار الہا ایک نعمت یہاں نہیں ملی، وہ نعمت چاہیے کہ تیرے دین کے لیے جو جان دیتے ہوئے مزہ آیا تھا وہ مزہ یہاں نصیب نہیں ہو رہا ہے. دل چاہتا ہے کہ تو ایک مرتبہ پھر بھیجے اور پھر اس مزے کو چکھ کر کے واپس آؤں. باقی سب مزے یہاں ہیں مگر وہ مزہ یہاں نہیں ہے. ایک طرف یہ ہے، ایک طرف وہ ہے کہ جب تھوڑے سے جھٹکے آئے تو وہ واپسی کی راہیں تلاش کرتا ہے. فرمایا اسی طرح آزمائشیں ہوں گی اور آخری طبقے کی سب سے زبردست آزمائش ہوگی. اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش کرے گا، ایسا فتنہ آئے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی، نبیوں میں سے کوئی نبی نہیں گزرا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام
نہیں ان میں سے کوئی ایک نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو اس فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی تمہیں اس فتنے سے ڈراتا ہوں۔ اور مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کی، صحابہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے اور ہمیں ڈرانا شروع کیا اس فتنے سے جس کا نام دجال کا فتنہ۔ تو آپ نے اتنا ڈرایا ہمیں لگا کہ دجال تو ان جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے اور ابھی آنے والا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ کس طرح آئے گا میں اس کی تمام نشانیاں تمہارے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ اور اس روایت سے جس میں میں نے کہا ثلاثون کذابون دجالون کلهم یدعی انہ نبی اللہ، 30 جھوٹے ہوں گے، 30 دجال ہوں گے، اس میں اشارہ کیا کہ اس بڑے دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں گراؤنڈ بنے گا، ویسے حالات بنیں گے، ویسی زمین بنے گی، یوں سمجھیے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی پرچھائیاں پڑیں گی اور بہت سارے بیوقوف لوگ انہی کو دجال کہنے لگ جائیں گے۔ فرمایا نہ، میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتاتا ہوں، متعین کر کے بتاتا ہوں تاکہ تمہیں اس کے پہچاننے میں کبھی غلطی نہ لگے۔ پرچھائیاں اس کی کیسے پڑی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے لیے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ایک سورت نازل فرما دی ہے سورہ کہف، جو اس کی شروع کی 10 آیتیں اور ایک روایت میں اس کے آخر کی 10 آیتیں مستقل طور پر پڑھنے کا معمول بنائے گا، ان کو زبانی یاد کرے گا۔ فرمایا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جو دجال کو پالے اگر وہ اس کے سامنے ان آیتوں کو پڑھ لے گا تو وہ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے کیسے فتنے آئیں گے اب وقت نہیں ہے، ورنہ بتاتا کہ جو باتیں دجال کے لیے حدیث میں کہی گئی ہیں وہ اس سے پہلے رونما ہونے لگیں گی، اور آج جیسا کہ آپ دنیا کا نقشہ دیکھ رہے ہیں لگتا ہے کہ ویسا کچھ ہونے والا ہے، ہو رہا ہے ویسا۔ 1400 سال پہلے اگر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ہوائی جہاز بنے گا اور اس کے اوپر سوار ہو کر کے وہ دنیا کا سفر کرے گا تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں، سمجھ میں آ سکتی تھی۔ آقا مدنی نے فرمایا کہ اس کا ایک گدھا ہوگا کھوتا، مگر کتنا بڑا ہوگا، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ایک روایت میں کہ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور ایک میں کہ 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور جب ناپنے لگے آج لوگ تو یہ جو نیا کھوتا تیار ہوا اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں بھی ویسا ہی فاصلہ، گویا گراؤنڈ ویسا بن رہا ہے، گراؤنڈ ویسا بن رہا ہے۔ لیکن فرمایا یہی بتانا چاہتا ہوں کہ دھوکہ نہیں کھانا، اس کو متعین کر کے بتایا گیا حدیثوں کے اندر۔ کیا اس کی تعریف کی؟ فرمایا سنو، جب دجال آئے گا اگر تمہارے زمانے میں آیا تو اس کو پہچاننا، وہ پہلے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اس کے بعد دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں ہی روزی اور میں ہی عزت و ذلت کا مالک ہوں، لیکن یاد رکھنا اس کو پہچاننا۔ عرض کیا صحابہ کرام نے کہ کیسے پہچانے؟ فرمایا سب سے بڑی پہچان تو یہ ہوگی کہ تم دنیا میں اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے اور دجال تمہیں دکھتا ہوا نظر آئے گا تو تم اس کو پہچان نہیں جاؤ گے۔ عرض کیا کوئی اور پہچان؟ فرمایا اور یہ پہچان ہوگی، اور یہ اشارہ ہے کہ جب بھی فتنے آئیں گے، ایمان کو لوٹنے والے فتنے، پروردگار انہی کے اندر ایسی نشانیاں رکھے گا کہ بندہ مومن جب غور کرے گا تو فوراً پہچان جائے گا کہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ دین نہیں ہے۔ فرمایا دوسری کیا نشانی ہوگی؟ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانا بھی کیسے؟ ممسوح، اسی لیے اس کا نام حضور نے فرمایا مسیح الدجال، کہ یہ دجال کیسا ہوگا؟ ممسوح ہوگا، اس کی آنکھ ایسے کہ جیسے ہے ہی نہیں دائیں آنکھ، بالکل اوپر نیچے برابر۔ اور کیا پہچان ہوگی؟ فرمایا بائیں آنکھ کی یہ پہچان ہوگی کہ یہ باہر کو نکلی ہوئی ہوگی جیسے انگور کے دانے کی طرح۔ صحابہ نے عرض کیا کوئی اور پہچان؟ فرمایا اور پہچان یہ ہوگی کہ اس کی پیشانی کے اوپر کفر ایسا لکھا ہوگا کہ کاف الگ ہوگا، فا الگ ہوگا، رے الگ ہوگا، اور میرے آقا نے فرمایا یقرأہ مؤمن کاتب ولیس بکاتب، اس کو مومن پڑھ لے گا، البتہ جو ایمان سے محروم ہوگا وہ پڑھ نہیں سکے گا۔ مومن اگر پڑھا ہوا ہوگا تو تب بھی پڑھے گا، اور اگر انگوٹھا چھاپ ہوگا تب بھی پڑھے گا۔
فتنے آئیں گے، مگر فرمایا چونکہ اس دین کی حفاظت کا بندوبست میں نے کیا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے اتنا بڑا فتنہ آئے گا جو اکبر الفتن ہوگا، مگر پروردگار اس وقت میں بھی ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا یہ دنیا کے اندر 40 دن رہے گا، لیکن اس کا مطلب اللہ کے حبیب ہی سمجھتے ہیں۔ فرمایا لیکن ان 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا، اور اس کے بعد کے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ اور لیکن اس 40 دن کے اندر دنیا کا کوئی بستی نہیں چھوڑے گا جہاں پر وہ پہنچے نہ، جہاں پر اس کی گمراہی نہ پہنچے، جہاں پر اس کی آواز نہ پہنچے۔ لیکن ایک بات ہوگی کہ مکہ اور مدینہ کو، حرم کو، حجاز کو اللہ نے ہر فتنے سے محفوظ کر دیا ہے، اس لیے دجال ہر راستے سے اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا مگر گھس نہیں سکے گا۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ کوئی خاص آدمی نہیں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ سارا کچھ کھول کر بیان کرنے کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ بولو، کوئی ضرورت تھی؟ اگر یہ عام بات ہوتی، یہ کوئی خاص پرسن نہ ہوتا، کوئی خاص آدمی نہ ہوتا تو اس کو اس طرح متعین کرنے کی ضرورت تھی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا؟ فرمایا گندمی رنگ ہوگا۔ اس کے بال کیسے ہوں گے؟ فرمایا اس کے بال بالکل فولڈ کیے ہوئے حبشیوں کے جیسے گنگریالے بال ہوں گے۔ ایک ایک چیز کو بیان کر دیا۔ اس کا قد کیسا ہوگا؟ فرمایا قد کچھ درمیانی ہوگا، لیکن اس کا گدا اتنا تیز چلے گا کہ اس کا ایک قدم اتنا لمبا پڑے گا کہ جتنا 1 دن کا تمہارا سفر ہوتا ہے اتنا لمبا پڑے گا۔ اور اب جو دنیا کا نقشہ بن رہا ہے کہ آج آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں پوری نہیں ہو رہی ہیں، دجال ابھی نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے جو نقشہ بن رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں وہ کھوتے نہیں تیار ہو رہے ہیں ہوائی جہاز کہ جن کے 1 دن کا نہیں، ہمارے 1 دن کے سفر کو وہ 1 گھنٹے کے سے بھی پہلے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ اوہو، قرآن نے ایسے تھوڑا کہا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ان قریب نشانیاں ظاہر کریں گے تمہارے بیچ میں بھی اور دنیا کے اندر بھی۔ اور کس لیے نشانیاں ظاہر کریں گے؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، اس لیے نشانیاں ظاہر کریں گے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ سچ وہی ہے جو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، سچ وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ ہو رہا ہے پورا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور لیکن بات کہاں سے چلی تھی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ فرمایا ہم نے یہ دین بھیجا، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا مگر اللہ اس سے بھی اس کی امت کی حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا وہ سفر کرے گا جہاں کے لوگ چاہے اس کو مانیں گے تو ان کو مالا مال کر دے گا، اور جہاں کے لوگ اس کو نہیں مانیں گے ان کو نہال کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک نوجوان کو پوچھے گا کہ تو مجھے خدا مانتا ہے؟ وہ کہے گا بالکل نہیں مانتا ہوں، تم تو مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ کانا دجال ہے۔ اور اس سے پہلے مجھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر جتنا ایمان تھا آج اس کے مقابلے میں زیادہ پکا ایمان ہو گیا ہے کہ میں تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور کافارا لکھا ہوا تیری پیشانی کے اوپر دیکھ رہا ہوں، تجھے ایک آنکھ سے کانا بھی دیکھ رہا ہوں، دوسرے تیری آنکھ باہر نکلی بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس کے اوپر وہ غصے میں تل ملا جائے گا اور اس کے ٹکڑے کر دے گا اور اس کو بیچ میں سے چیر دے گا، اس کے بیچ میں پھر وہ چلے گا اور پھر اپنے لوگوں سے کہے گا کہ کیا میں اس کو دوبارہ زندہ کروں؟ اس کے لوگ کہیں گے ذرا کر کے دکھائیے۔ تو کہاں فرمایا آقا مدنی نے وہ حکم دے گا کہ اٹھ جا، وہ بندہ دوبارہ زندہ ہوگا، اس سے پوچھے گا اب تو مجھے خدا مانتا ہے؟ وہ کہے گا اب تو پہلے کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ایمان پکا ہو گیا ہے، اور میں یقین کے ساتھ جان گیا کہ وہ میں ہی تھا جس کے لیے آقا مدنی نے فرمایا تھا کہ اس کو 2 ٹکڑے کرے گا اور پھر کہے گا کہ اب زندہ ہو، اور پھر کہے گا تو مجھے خدا مانتا ہے، اب تو کبھی نہیں مانوں گا۔ یہ سب کچھ ہوگا مگر اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔ کس طرح کرے گا؟ فرمایا لن یاتی علیکم الساعہ، کبھی تم پر قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر صرف دنیا کا 1 دن باقی رہ جائے گا لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بندہ اٹھے گا، بندہ مومن، اور اس کا لقب ہوگا مہدی، ہدایت دیا ہوا، وہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ لیکن یہ مہدی کا ہونا
جس کو آپ امام مہدی کہتے ہیں، بیچ میں نون لگا کر کے، حدیث میں لفظ مہدی، ہدایت دیا ہوا، فرمایا یہ بھی انسانوں کے ایمان کی آزمائش کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اب قیامت تک بہت سارے دور ایسے آئیں گے کہ جس میں مختلف قسم کے فراڈی لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ مہدی بننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ نیا فتنہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنی تاریخ پڑھیں نا، دوسری جگہ کیوں جاتے ہیں؟ اس ملک ہندوستان کے اندر اب تک پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا مہدیت کا، کتنے لوگ، ابھی زیادہ دور نہیں، اکبر کے دور کے اندر محمد جون پوری نام کا ایک بندہ ہوا، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اتنا زبردست اس کو طاقت مل گئی، اس کے ساتھ اتنے لوگ جڑ گئے کہ اس نے گجرات کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس دور کے سب سے بڑے عالم علامہ طاہر پٹنی کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے سر سے پگڑی اتار دی کہ جب تک اس فتنے کا مقابلہ نہ کروں، جب تک اس کو کیفر کردار تک نہ پہنچاؤں، تب تک اپنے سر کے اوپر پگڑی نہیں رکھوں گا۔ اور الحمدللہ اللہ نے ان سے کام لیا، یہ فتنہ مٹا، اور جب مٹا تو انہوں نے اپنے سر کے اوپر پھر واپس پگڑی رکھی۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ بھی مہدی نہیں، اور کتنے مہدی کھڑے ہوتے رہے مگر کوئی مہدی نہیں بنا، اور لوگوں کو یہی دھوکہ دیتے رہے۔ یہ قادیان میں انگریز نے ایک کھڑا کیا، اس نے تو دیکھا کہ یہ پوسٹ خالی ہے، نہیں سمجھ رہے بات کہ مہدی کی پوسٹ خالی ہے، تو جست لگا کر کے ہر ایک اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر بعض بڑے چالاک نکلے، انہوں نے کہا کہ پوسٹیں دو نہیں، ایک نہیں، پوسٹیں دو ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوسٹ خالی ہے، ایک مہدی کی پوسٹ خالی ہے۔ دونوں پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہیں، دونوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ جب دونوں ایک ہیں تو ہم مہدی بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں۔ اس کانے دجال نے بھی کہا، یہ قادیان والے نے، کہ میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ بھی ہوں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی حفاظت کے، ایمان کی حفاظت کے انتظام 1400 سال پہلے فرمایا دھوکہ نہیں کھانا، میں متعین کر کے تم کو بتا رہا ہوں کہ مہدی کون ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلے سمجھو کہ میری اولاد میں سے ہوگا، لیکن میری تو 4 بیٹیاں ہیں، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین، یہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اس کا باپ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اس کی ماں حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوگی، اور یہ جو جونپور میں پیدا ہو، یہ جو قادیان میں پیدا ہو، یہ جو کسی گاؤں میں پیدا ہو، میرے تو اپنے گاؤں میں ایک کھڑا ہوا تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ساون کیڑو کی میں بات ہی نہیں کرتا ہوں، ساون کی مینڈکیں تو یوں ہی مر جاتی ہیں، میں بڑوں کی خالی بات کر رہا ہوں۔ اس کے لیے فرمایا وہ بھی کتنے پیدا ہوں گے، لیکن دھوکہ نہیں کھانا۔ فرمایا پہلے اس کا نسب دیکھنا، وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، حضرت حسین کی اولاد میں سے اس کی والدہ ہوگی، اور یاد رکھنا اس کا نام محمد ہوگا، آگے بھی کوئی چیز نہیں ہوگی، پیچھے بھی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ تو غلام احمد تھا، اس کے باپ کا نام مبتدا تھا، اس کی بیوی، اس کی ماں کا نام چاند بی بی تھا، اس کی ماں کو گھسیٹی کہا جاتا تھا، اس کی ماں کا نام تو نہیں بتایا گیا، لیکن باپ کا نام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فرمایا اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور سنو وہ جونپور سے نہیں نکلے گا، وہ دلی سے نہیں نکلے گا، وہ کہیں اور سے نہیں نکلے گا، وہ مدینہ سے نکلے گا، اور اس وقت میں نکلے گا جب ایک خلیفہ دنیا سے چلا جائے گا اور اس کی خلافت کے اوپر ایمان والوں میں اختلاف ہوگا، ایسے وقت میں اللہ ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت کرے گا۔ وہ نکلیں گے تو مدینہ سے، لیکن وہاں سے چل کر مکہ آئیں گے، مدینہ میں وہ چھپنا چاہیں گے کہ کہیں لوگ مجھے نہ خلیفہ بنا لیں، مگر بھاگ کر مکہ آئیں گے، یہاں آ کر بھی چھپیں گے، وہ اپنے آپ کو مہدی نہیں کہیں گے، مہدی ہونے کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ سیخرجون الناس، لوگ ان کو نکال کر کے لائیں گے، وہ کارہم، حالانکہ وہ نہیں تیار ہوں گے، لیکن ان کو لوگ لائیں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور فرمایا بھول نہیں جانا، دھوکہ نہیں کھانا، ان کے بیعت کرنے کی جگہ ہوگی، اگر تمہیں حج نصیب ہوا ہو تو جہاں حجر اسود والا کونا ہے وہاں سے لے کر کے مقام ابراہیم کے بیچ کی جو جگہ ہے یہاں پر وہ بیعت کریں گے، اور ان کے ہاتھ کے اوپر جو سب سے پہلے بیعت کریں گے وہ 313 لوگ ہوں گے۔ اور یہیں پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ وہ کون سا مسئلہ تھا کہ حضرت جالوت کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ فقتل داؤد نہیں، حضرت طالوت کے ساتھ جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ فرمایا بس اتنے لوگ سب سے پہلے بیعت کریں گے جتنے کے طالوت کے ساتھ تھے، جتنے کے بدر میں تھے۔ تو کتنے تھے بدر میں؟ 313۔ تو پھر حضرت طالوت کے ساتھ کتنے ہوئے؟ 313۔ فرمایا ان کے ہاتھ بھی 313 بیعت کریں گے، اور اس کے بعد
بعد پھر یہ قافلہ آگے بڑھے گا. پھر فرمایا چلتے جائیں گے یہاں تک کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا, پھر فلاں علاقہ فتح ہوگا, پھر فلاں علاقہ فتح ہوگا, پھر فلاں علاقہ فتح ہوگا. اور چلتے چلتے جب وہ قسطنطنیہ فتح کریں گے تو اچانک شیطان یہ آواز لگائے گا کہ دجال نکل گیا. وہ 10 آدمیوں کو بھیجیں گے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے مالک نے مجھے ان 10 لوگوں کی شکلیں بھی دکھا دی ہیں, ان کے نام بھی بتا دیے ہیں, میں تو ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں, تم دھوکہ نہیں کھانا, رب کائنات نے مجھے بتا دیا ہے. ان 10 لوگوں کو بھیجیں گے کہ پتہ کر کے آؤ یہ دجال کہاں ہے. پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی تھی, لیکن اس کے بعد وہ چلتے چلتے جب شام پہنچیں گے, سیریا پہنچیں گے, جارڈن کے پاس پہنچیں گے, تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعتاً اب تو دجال نکل چکا ہے. دجال نکلے گا اس وقت میں دمشق میں ہوں گے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کہا گیا اور ان کا نام بتایا گیا, ان کے باپ کا نام بتایا گیا, ان کا خاندان کا نام بتایا گیا, ان کے نکلنے کی جگہ کا نام بتایا گیا, ان کے بیت کا نام بتایا گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ بولو نا یار, سمجھے ہو تو زور سے بولو. ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے. فرمایا جب دمشق جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ دجال اب یہاں بھی پہنچ چکا ہے تو صفیں تیار ہوں گی اس کے مقابلے کے لیے. اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا اور تکبیر کہی جا رہی ہوگی, اقامت کہی جا رہی ہوگی کہ اچانک کوئی آواز لگائے گا کہ تمہارا فریاد رس آ چکا ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ تب عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہوں گے, اتر رہے ہوں گے اور دمشق جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے. دمشق کا نام بتا دیا اور مینارے کو بتایا کہ مشرقی مینارہ ہوگا اور رنگ بھی بتا دیا, فرمایا سفید مینارہ ہوگا. اب کانے دجال نے قادیان کے اندر ایک مینارہ بھی بنایا, وہ شام کا مینارہ ہے یا قادیان کا مینارہ ہے؟ بولو. یہ سفید مینارے یہاں بناتا رہے, ہزاروں مینارے بنائے, کیا اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا مینارے پر اتریں گے. اور اس روایت کو یاد رکھنا, ینزلو کیف انتم, کیسے ہوں گے تم, امامکم منکم, جب تمہارا امام تم میں سے ہوگا, وینزل عیسیٰ من السماء, اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر رہے ہوں گے. کہاں سے اتر رہے ہوں گے؟ آسمان سے. اور فرمایا یہ بات زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ تمہیں دھوکہ دیں گے, فراڈی عیسیٰ کھڑے ہو جائیں گے, تم ان کو عیسیٰ نہیں ماننا. جو تمہارے عیسیٰ ہوں گے وہ فلاں مینارے پر اتریں گے, من السماء, آسمان سے اتریں گے, کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے نہیں آئیں گے. اور فرمایا ساتھ میں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, غور فرمائیے. پروردگار نے اپنی کتاب کے اندر جتنے نبیوں کا نام لیا, بولو کسی نبی کے والد کا ذکر کیا؟ بولو کسی نبی کے والد کا ذکر کیا؟ کسی نبی کی ماں کا ذکر کیا؟ بولو کسی ماں کا نام ذکر کیا؟ نہیں کیا. پروردگار نے اپنی کتاب کے اندر کسی عورت کا نام لیا؟ بولو نا یار, پڑھے لکھے لوگ ہو, نہیں لیا. جب بھی عورت کے نام کی ضرورت پیش آئی تو فرمایا یہ پردے کی ضرورت ہے, اس لیے اس کا نام نہیں لینا ہے. حضرت حوا کا نام نہیں لیا, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نہیں لیا, خالی کہا گیا امرات عمران. فرعون کی بیوی کا نام نہیں لیا, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا, حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ تو آیا قرآن پاک میں, مگر قرآن نے نام نہیں لیا. اگر کسی عورت کا نام لیا تو کس کا لیا؟ مریم علیہ السلام کا. اور اگر کسی نبی کا سلسلہ نسب بیان کیا تو آدم علیہ السلام کا نہیں, حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں, کسی کا نہیں بیان کیا. اگر بیان کیا تو کس کا بیان کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اس میں یہ بھی ایک حکمت تھی کہ جب فراڈی عیسیٰ کھڑے ہوں گے تو لوگ پہچان جائیں گے کہ آقا مدنی نے فرمایا تھا ینزل فیکم ابن مریم, تمہارے بیچ میں مریم کا بیٹا آئے گا. وہ عیسیٰ جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے وہ تمہارے بیچ میں آ رہے ہوں گے, کوئی دوسرا نہیں ہوگا. فرمایا پھر یقتل الخنزیر و یکسر الصلیب, اور پھر یقتل الدجال, پھر دجال کو قتل کریں گے. اور کوئی اس کا اور معنی نہ کر لے, کوئی اس کا فراڈی معنی نہ کر لے. فرمایا اس کے لیے بھی غور سے سنو. عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مہدی کہیں گے کہ نماز پڑھائیے, عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں, یہ تمہاری امت کا یہ شرف ہے کہ نبی کی موجودگی میں بھی تمہیں امامت کا حق حاصل ہے, اس لیے تم امامت کراؤ, یہ تمہارا اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے.
وہ پھر بھی جھجکیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ امامت کرائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے دونوں شانوں کے بیچ میں ہلکا سا ایسے تھپکی دے کر فرمائیں گے، فرمایا کہ نہیں، قد اقیمت لکا، تمہارے لیے اقامت کہی گئی ہے، لہذا تم نماز پڑھاؤ، چونکہ اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ پھر وہ نماز پڑھائیں گے، اور بس یہ آخری نماز ہوگی جو حضرت مہدی پڑھائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کرائیں گے۔ یہ ساری چیزیں کھول کر میرے آقا نے بیان فرمائی۔ فرمایا پھر نماز کے بعد دوبارہ صفیں لگیں گی اور دجال کی تلاش ہوگی، اور جیسے دجال کو پتا چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہ پھر پگھلنے لگ جائے گا ان کے ڈر کے بارے، ایسا پگھلے گا جیسے نمک کو پانی میں ڈال دیا جائے۔ فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کریں تو وہ تب بھی مر جائے گا، لیکن اب یہاں سے وہ بھاگنا شروع کرے گا، اس کا لشکر بھی شکست کھا کے بھاگے گا۔ اور آج جو ایک شہر بنی اسرائیل کے قبضے میں ہے لد نام کا، فرمایا اس لد نام کے دریا شہر کی طرف وہ بھاگے گا، اور اس کے کنارے کے اوپر، اس کے دروازے کے اوپر وہ پہنچے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا خطرناک فتنہ ہوگا، اس دور میں اس کے پیچھے عورتیں بہت چلیں گی۔ کتنی عورتیں اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گی کہ بھائی اپنی بہن کو، بیٹا اپنی ماں کو، اور اپنی پھوپھی کو، اور اپنی بھتیجی کو گھر کے اندر باندھ کر رکھے گا کہ کہیں یہ دجالی فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، مگر وہ رسے توڑ توڑ کر کے ان کے پیچھے بھاگیں گی۔ اور اس کے ساتھ بہت زیادہ یہودی ہوں گے۔ آپ آقا مدنی نے ان کی تعداد بھی بیان فرمائی، فرمایا جو سامنے کی صف میں یہودی لڑنے کے لیے آئیں گے وہ 70,000 ہوں گے، لیکن اب وہ دور آئے گا کہ اللہ ایمان کو پھر غلبہ عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ پھر یہودی چھپنا چاہیں گے لیکن کوئی پتھر پناہ نہیں دے گا، کوئی درخت پناہ نہیں دے گا۔ جس درخت کے پیچھے چھپیں گے اللہ اس درخت کو بولنے کی طاقت دے گا، وہ درخت کہے گا تعال یا مومن، تعال یا عبداللہ، تعال یا عبد الرحمن، تعال یا مجاہد۔ یہ الگ الگ الفاظ آئے ہیں، میں نے وہ سارے الفاظ آپ کے سامنے دہرائے۔ آقا مدنی فرماتے ہیں وہ کہیں گے اے مومن آ جا، اے مسلم آ جا، اے اللہ کے بندے ادھر آ، ایک یہودی ادھر چھپا ہوا ہے اس کو بھی مت چھوڑ، یہ بڑے دجال ہیں، یہ دجالوں کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو مت چھوڑ۔ فرمایا کوئی پناہ نہیں دے گا، ہاں غرقد نام کا ایک درخت ہوگا وہ اس کو پناہ دے سکتا ہے، کوئی دوسرا پناہ نہیں دے گا۔ لیکن اس دور میں بھی اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، دین والوں کی حفاظت کرے گا، اور پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ اللہ نے جو اعلان فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو قرآن نے اعلان کیا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تمہارا پروردگار ہے جس نے اس دین کو اسی لیے بھیجا تاکہ وہ پورے دنیا کے ادیان کے اوپر، ادیان باطلہ کے اوپر غالب آئے۔ فرمایا اب غالب آئے گا، اور پھر دنیا میں کوئی اہل کتاب نہیں بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا۔ اور میں نے خطبے میں آپ کو آیت پڑھ کر سنائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی اہل کتاب میں سے نہیں بچے گا مگر ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موتہ۔ سیدنا ابو ہریرہ نے یہی تفسیر فرمائی، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے یہی تفسیر فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس وقت میں سب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور کوئی غیر اس وقت میں ان کو انکار کرنے والا نہیں بچے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب وہ آئیں گے تو فرمایا پھر تو قیامت ایسے آنے والی ہوگی کہ جیسے یوں سمجھو کہ کوئی حاملہ عورت جس کو 9 مہینے پورے ہو گئے ہوں تو پتہ نہیں کہ کب اس کو ولادت ہو جائے، بس پھر اس طرح قیامت آنے والی ہوگی۔ لیکن قرآن کہتا ہے چونکہ ہر آدمی کو زندگی کے یہی 4 دن دیے جاتے ہیں، اسی میں وہ اپنی موت کے لیے تیاری کر سکتا ہے، اس لیے اگر وہ اس انتظار میں رہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب حضرت مہدی آئیں گے تب ایمان لاؤں گا اور تب قیامت کی تیاری کروں گا، فرمایا پھر موقع نہیں ملے گا۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، پیارے غافل لوگ تو سمجھتے ہیں کہ قیامت بڑی دور ہے، ونراہ قریبا، اور ہم کہتے ہیں کہ آ چکی ہے، آ چکی، ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، آ چکی آنے والی، اس لیے کہ جب آ جائے گی تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکے گا۔ اور اگر تجھے قیامت سمجھ میں نہ آئے تو اپنی موت کے اوپر غور کر کے کہ کیسا منظر ہوتا ہے وہ جب تو ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، پنڈلی کے اوپر پنڈلی چلتی ہے، والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، پھر تیری تو قیامت آ چکی، تیرا تو معاملہ ہو چکا، جو جس نے تیاری کرنی تھی وہ کر لی۔ اور پھر آخری بات کیا ہوگی؟ فرمایا پھر تو تمنا کرے گا یوم یبد المجرم لو یفتدی من عذاب
يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الارض جميعا ثم ينجي. ہائے ہائے میرے سارے رشتہ دار میری جگہ جہنم میں جائیں، میرا بیٹا جائے، میری بیوی جائے، میرے رشتہ دار جائیں، ومن فی الارض جميعا جو دنیا میں ہے وہ سارے جائیں، اور ثم ينجي پھر مجھے بچا لیا جائے. کلا کلا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کرے تو اور بھرے کوئی اور، تیری جگہ دوسرے جہنم میں جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. ہم نے ایک آگ تیار کی ہے جو بھاگنے والوں کے پیچھے دوڑے گی، کھینچ کر کے لائے گی اور تمہاری چمڑی کو اتارے گی، جس کی وجہ سے سر کھولنے لگے گا. کیوں؟ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، اسی کے لیے تو تم نے جمع کیا ہے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن آ گیا ہے جس میں تمہاری چرب زبانی تمہیں کوئی کام نہیں دے گی، اس لیے کہ تمہیں قرآن چلا کر کہہ رہا تھا کرو اس کی تیاری. جب آ جائے گا پھر تیاری کا موقع نہیں ملے گا، اور ہر آدمی یہ تمنا کرتا چلا جائے گا یا لیتنی اخرتنی الی اجل قریب. ہائے بدقسمتی، تھوڑا سا موقع مل جاتا، تھوڑا سا موقع ملتا. کیا کرے گا؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، میں تیرے رسولوں کو بھی مانوں گا اور اب تیری دعوت کو بھی مانوں گا. اوہو، اب تک تو بڑا کرتا تھا، نہ تجھے تیری موت یاد تھی، نہ تجھے تیری قیامت یاد تھی، نہ تجھے تیری قبر یاد تھی، اب بڑی جلدی یاد آ گئی، یاد آ گئی. مولا ایک ذرا سا موقع دے دے. فرمایا جانا لا یؤخرو، جب آ جائے اذا جاء اجلها، جب آ جائے فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. میرے ایمانی بھائیوں، یہ ہے اللہ کا وہ وعدہ اس دین کے لیے کہ قیامت تک اس کی اللہ حفاظت فرمائے گا. فرمایا ایک طبقہ تو ڈٹ کر کے اس کے اوپر رہے گا، لیکن ضرورت اس کی ہے، دین کسی کا محتاج نہیں. ہاں بیڑا اس کا پار ہوگا جو کسی نہ کسی طور پر اس ناجی طبقے میں اپنے آپ کو شامل کر لے، ورنہ تو قیامت آنی ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مضمون بڑا لمبا تھا اور پیچیدہ بھی تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے کوشش کی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں کہ پروردگار کا منشا کیا ہے، ہمارا مالک ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات اترے، اللہ کرے ہم اس کو سمجھیں اور ہمارا اس پر ایمان رہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اتنا ڈراتا ہوں کہ مجھ سے پہلے سارے نبیوں نے ڈرایا مگر اتنا نہیں ڈرایا جتنا میں ڈرا رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.